نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی بڑی اچھی صفات کے حامل تھے۔ مکہ مکرمہ اپنے کام سے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا اور قرآن سنا، ان کے پیچھے گھر گئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ اپنے قبیلے دوست کی طرف جب واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائیں کہ میرے لیے کوئی ایسی نشانی ہو جس کی وجہ سے قوم کے سامنے دعوت پیش کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب وہ اپنے قبیلے کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک نور پیدا کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نشانی میرے جسم سے ہٹا کر دوسری کسی جگہ کر دے، تو وہ روشنی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے کوڑے کے سرے پر آ گئی۔ ان کے والد عمر اور ان کی بیوی ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کو سریہ ذوالکفین میں روانہ کیا۔ ذوالکفین نامی ایک لکڑی کا بت تھا جس کو قبیلہ دوس کے مشرکین پوجتے تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جب اس کو جلانے پہنچے تو تمام مشرکین مرد و عورت یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے کہ اس حرکت پر ذوالکفین نامی بت طفیل کو کس طرح عذاب دے گا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ شعر پڑھتے ہوئے بت کو جلا رہے تھے، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بت راکھ ہو گیا، لیکن حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہیں ہوا تو ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ یمامہ میں 11 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ کافروں کی نظر سے چھپا رہنا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی تو راستے میں غار ثور تھا، اس میں پناہ لی۔ ادھر کفار مکہ آپ کی تلاش میں پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، بلکہ اس غار کے پاس بھی آئے، مگر اس کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے غار کی طرف توجہ نہیں دی، ورنہ اگر ذرا بھی نیچے جھک کر دیکھتے تو وہ لوگ ان دونوں حضرات کو دیکھ لیتے، لیکن یہ معجزہ تھا کہ وہ لوگ نہیں دیکھ پائے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بیماری یا سفر کی حالت کے روزے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ فائدہ: رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھا ہو تو بعد میں اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز جنازہ کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہو کر صرف نماز پڑھے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور جو شخص جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد دفن میں شریک ہو تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ معلوم کیا گیا کہ 2 قیرات کی مقدار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے پہاڑ کے برابر، 2 بڑے پہاڑ کے برابر۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ بیع عینہ کی ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ بیع عینہ ہی کرنے لگو گے اور گائے بیل کی دمیں پکڑے رہو گے، کھیتوں پر خوش رہو گے اور جہاد کو ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت طاری کر دے گا، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ فائدہ: بیع عینہ ہی یہ ہے کہ بیچنے والا کوئی چیز ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار بیچے اور وقت آنے سے پہلے خود ہی اس چیز کو کم قیمت پر خرید لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں آرام کی زندگی گزارنے والے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں اہل عافیت ہیں، یعنی دنیاوی راحت کے ذرائع رکھنے کی وجہ سے مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں، وہ جب قیامت کے دن دنیا میں مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ملنے والے زبردست اجر و ثواب کو دیکھیں گے تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچوں سے کاٹی جاتی، یعنی دنیا میں بڑی سی بڑی مصیبت میں مبتلا کیے جاتے تاکہ آج کے دن وہ بھی زبردست اجر و ثواب پاتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافر و گنہگار کو قبر میں عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گنہگار اور کافر پر قبر میں 70 اژدہے مسلط کر دیتا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی اژدہا زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ قبر میں قیامت کے دن تک وہ اژدہے اسے نوچتے اور ڈنک مارتے رہیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ قرآن کریم نسخہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لوگو تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے، یعنی قرآن کریم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا سامان ہے۔ فائدہ: قرآن مجید بدنی اور قلبی بیماریوں کے لیے بھی شفا کامل ہے اور اس میں دنیا و آخرت کے تمام امراض کے لیے شافی علاج ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے متعلق فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت خادم بنایا، لہٰذا جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو اس کو بھی اسی میں سے کھلائے جو وہ کھاتا ہے، اور اس کو ویسے ہی کپڑے پہنائے جیسے خود پہنتا ہے، کبھی بھی ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، اور اگر کبھی لینا ہو تو اس میں ان کی مدد کر دیا کرنا۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر مصیبت انسان پر آ جائے تو اس پر صبر کرے تو اس پہ اللہ تعالیٰ بندے کو اجر دیتا ہے اور ثواب دے گا، اور آخرت میں بھی اس کو بے شمار اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ جائز نہیں کہ ہم مصیبت اور پریشانی اللہ سے مانگے، بلکہ عافیت ہی مانگنی چاہیے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔